السلام علیکم۔ آئیے میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرات ہم جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کسی کی بہن کی ہو، کسی کی بیٹی کی ہو یا کسی کی بھی ہو۔ ہم ایک دوسرے کی گھر کی بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اس کو غیبت کہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت یہی ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہہ، یعنی غیبت یعنی تم اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرو جیسا کہ وہ پسند نہیں کرتا، اس طرح ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ حضرات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اگر یہ بات اس شخص میں موجود ہو تو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو تہمت ہوگا، یہ بہتان ہوگا۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گھر کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اس کی نحوست کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، آقا کریم کے زمانے میں جو غیبت کرتا تھا اس کے منہ سے بو آتی تھی، اس کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ اب یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا زیادہ یہ گناہ ہو گیا ہے کہ اب اس گناہ کی نحوست وہ بدبو کی شکل میں ظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے اس گناہ کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کسی دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے، کسی دوسرے کی بات کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا۔ اللہ تعالی اس کو اپنے گھر کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ غیبت کرنے سے آخر فائدہ کیا ہے؟ غیبت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضرات اگر آپ کو اپنے بھائی کی فلاح مقصود ہو، اگر آپ کو اپنے بھائی کی اچھائی مقصود ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کے گھر جاتے، آپ ان کی تبلیغ کرتے، ان سے کہتے کہ بھائی یہ بات آپ کے اندر بری ہے، لہٰذا آپ اس بات سے پرہیز کیجئے، یا پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کی اس عیب کو تو اپنے فضل سے اس عیب سے اسے پاک کر دے، دعا کرتے۔ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں، لیکن ہم ان دونوں راستوں کو بجائے اختیار کرنے کے ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے اس بھائی کی بات کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور ہم لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو کھولتے ہیں۔ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا عیب سب کے سامنے ظاہر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں سے نورانیت ختم کر دے گا، ہماری عبادتیں وہ نامقبول ہو جائے گی۔ حضرات بزرگان دین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ غیبت کی اتنی بڑی نحوست ہے، غیبت کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان صبح سے شام تک عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر اعمال صالحہ انسان کرتا ہے، لیکن جب وہ شام کے وقت ایک شخص کی غیبت کر دیتا ہے، ایک شخص کی چغلی کر دیتا ہے، تو حضرات یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص صبح سے شام تک تختی کے اندر لکھتا رہے لیکن شام ہوئی تو پانی سے اس کو مٹا دے، یعنی سب صاف کر دے۔ ایسے ہی انسان کے نام اعمال سے ساری کی ساری نیکیاں وہ ختم ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔
جاتی ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے غیبت کی کہ غیبت سے انسان کے جو نیک لوگوں میں دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے اس غیبت کرنے والے کا حصہ اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی غیبت کرنے والے کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ ہم چوک چوراہے پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی گھر کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، نہ تو کوئی داد و تحسین ملتا ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اس لیے کہ زنا کرنے کے بعد جو ہے بدفعلی کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص چغلی کرتا ہے تو جب تک اس غیبت کرنے والے سے معافی نہ مانگ لے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اسے معاف نہیں فرماتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سے یہ جو ہے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بجائے کسی کی برائی، کسی کی غیبت کرنے کے اپنی زبان پر کلمہ طیب کو جاری رکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، آپ اپنی زبان سے تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے، اس لیے کہ یہ سبحان اللہ کی تسبیح قیامت کے دن آپ کو نجات اور بخشش کے صورت میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کے نیکیاں ختم کر دی جائے گی۔ سنیے نیکیوں کی جو ہے غیبت کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر جو ہے وہ دعا کے لیے ایک میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ بارش نازل فرما، میری امت کو قحط سالی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے جو ہے ان دعا کرنے والوں میں، تمہاری جماعت میں ایک شخص غیبت کرنے والا ہے، اس لیے میں تمہاری دعا کو رد کرتا ہوں، قبول نہیں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک وہ کون ہے تو بتا دے تو میں اسے نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے جو ہے کلیم، اے میرے پیغمبر موسیٰ، میں کسی کی جو ہے کسی غیبت سے منع کرتا ہوں، اس لیے میں کسی کو میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم میں سے جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے غیبت سے توبہ کر لے۔ حضرات قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ حضرات تو آپ سوچئے اور آپ جو ہے دل کی گہرائی سے سوچئے کہ جب ایک جو ہے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کا بغیر جو ہے وہ غیبت کرنے والے کی وجہ سے ان کی دعا رد ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کی دعا کا پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، جب کبھی کسی مجلس میں جائیں جو ہے وہ اللہ سے غیبت سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کر کے جائیں تاکہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو اور ہمیں بھی اس کا کچھ فیضان جاری و ساری ہو۔ اور میں اخیر میں یہی بات عرض کروں گا کہ آپ بجائے کسی کی برائی کرنے کے، آپ بجائے کسی کی جو نا عیب جوئی کرنے کے، کسی کی عیب کو ظاہر کرنے کے، آپ بجائے اس کے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ یقیناً اگر آپ نے ایسا کیا آپ کے دل میں نور ایمان کی روشنی پھیلے گی، آپ کا دل نور ایمان سے منور ہوگا، عبادتوں میں لذت ملے گی۔ جب آپ کا گناہ آپ کے خاطر سے کم ہو جائے گا تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، آپ نیک بن جائیں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مالک ہم سب کو غیبت کی نحوست سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی غیبت کرنے سے بچائے، اور جن بھائیوں نے ہم میں سے جن نے کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق بخشے کہ وہ اپنے بھائی سے معافی مانگ کر جو ہے وہ اپنے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔